أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ وضو کا چیپٹر چل رہا ہے اور وضو کے بارے میں سائنس نے جو تحقیقات کی ہیں اس میں سے چند ایک جو ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا جو پوائنٹ ہے وضو میں وہ ہے سر کا مسح۔ تو سر کا جو مسح ہے اس کا گردن توڑ بخار کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور پھر جو لوگ دماغی توازن کھو دیتے ہیں ان کے جو اسپیشلسٹ ہیں جو ان پر سرچ کر رہے ہیں، ریسرچ تحقیقات، ان کی کچھ تحقیق ہے سر کا مسح کرنے کے حوالے سے، وہ ہم پڑھیں گے، اور حبل الورید اور شہرگ یعنی کہ، اور اس کا سر کے مسح کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ بھی ہم آج پڑھیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ حبل الورید جو ہے اس کے بارے میں تحقیق لکھی ہوئی ہے کہ سر اور گردن کے درمیان حبل الورید، سر اور گردن کے درمیان حبل الورید یعنی شہرگ ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کے ساتھ ہے۔ اور ریڑھ کی ہڈی کا تعلق کیا ہے؟ جسم کے تمام جوڑوں کے ساتھ ہے۔ جب وضو کرنے والا گردن کا مسح کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے سے ہمارے جسم میں جو بجلی ہے، جو برقی رو ہے، وہ نکل کر شاہ رگ میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے، اور اس سے اعصابی نظام کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ پھر ایک شخص ہے وہ بتاتا ہے کہ میں فرانس میں ایک جگہ وضو کر رہا تھا اور ایک شخص کھڑا بڑے غور سے مجھے دیکھتا رہا۔ جب میں فارغ ہوا تو اس نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے اس کو جواب دیا کہ میں پاکستان کا ہوں اور مسلمان ہوں۔ تو اس نے پوچھا پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ کہتا میں اس جواب سے بہت حیران سا ہو گیا کہ یہ کیا سوال کیا اس نے، مگر میں نے کہا کہ ہوں گے کچھ چند ایک یا دو چار۔ تو اس نے پوچھا ابھی تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا وضو۔ کہنے لگا کیا روزانہ اس طرح کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، بلکہ روزانہ 5 وقت 5 دفعہ دن میں کرتا ہوں۔ وہ بہت حیران ہوا اور بولا کہ میں مینٹل ہاسپٹل میں سرجن ہوں، اور پاگل پن کے جو اسباب ہیں جو دماغی توازن کھو دیتے ہیں اس پر تحقیق کرتا جو ہے وہ میرا کام ہے۔ میری تحقیق یہ ہے کہ دماغ سے سارے بدن میں سگنل جاتے ہیں۔ تو یہ تحقیق تو آپ آج کل تو تقریباً سب کو پتہ چل چکی ہے کہ سارے سگنل جو ہیں دماغ جو ہے وہ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اور سارے ہمارے ناخنوں تک سے لے کے سارے ایک سوئی کے برابر بھی کوئی حصہ نہیں جہاں سے سارے سگنلز لاکھوں کی صورت میں ایک ہی ٹائم میں ایک سیکنڈ میں ہمارے دماغ میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو دماغ سے سارے بدن میں سگنل جاتے ہیں اور اعضاء جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ ہمارا دماغ ہر وقت مایا کے اندر تیرتا رہتا ہے، یعنی ہمارے دماغ کے ارد گرد جو لیکوڈ مادہ ہے مایا کی طرح، اور اس کے اندر دماغ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھا ہے، اور وہ مایا اس لیے ہے تاکہ وہ دماغ جو ہے وہ محفوظ رہے، اور وہ بالکل سافٹ سے ہے اور اس کی رگیں بہت باریک اور سافٹ ہیں، بال سے بھی زیادہ باریک۔ اس لیے ہم باغ دوڑ کرتے ہیں کیونکہ دماغ جو ہے وہ فلوئڈ مایا کے اندر تیرتا رہتا ہے۔ اس لیے جب ہم باغ دوڑ کرتے ہیں اور دماغ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اگر وہ کوئی سخت چیز ہوتی تو اب تک ٹوٹ جاتی، یعنی کہ جس طرح ہلتا جھولنا، بھاگنا دوڑنا وہ ٹوٹ سکتی تھی۔ دماغ سے چند باریک کنڈکٹر یعنی پیغام لے جانے والے جو ہیں ہمارے گردن کی پشت سے سارے جسم کو جاتی ہیں۔ باریک کنڈکٹر، باریک جو رگیں ہیں وہ ہمارے جو ہے گردن کی پشت سے، گردن کے پچھلے حصے سے جہاں ہم سر کا مسح کرتے ہوئے گردن کو مسح کرتے ہیں ساتھ ہے، تو وہ جو ہے وہاں سے سارے جسم کو جاتی ہیں۔ اگر بال بڑھ جائیں اور گردن کی پشت کو خشک رکھا جائے تو ان رگوں میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کرنا چھوڑ دیتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کی جو گردن ہے وہ خشک رہتی ہے اور اس پہ بال رہتے ہیں تو وہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ انسان کا دماغی توازن خراب ہو جائے، اس کا دماغ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے اور وہ شخص پاگل ہو جائے۔
اس لیے میں نے سوچا کہ گردن کی پشت کو دن میں 2-4 بار یعنی 2 سے 4 بار ضرور گیلا کیا جائے، تر کیا جائے۔ اور ابھی میں نے دیکھا کہ آپ نے ہاتھ منہ دھونے کے ساتھ ساتھ گردن کے پیچھے والا حصہ بھی آپ نے تر کیا ہے، اس لیے آپ لوگ پاگل نہیں ہو سکتے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ مسح کرنے سے گردن توڑ جو بخار ہے اس سے بھی انسان بچ سکتا ہے۔ تو گردن کا جو مسح ہے وہ گردن توڑ بخار سے اور ہمیں جو ہے اپنے دماغ کو صحت مند رکھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ پھر بے اختیار ہمارے منہ سے نکلتا ہے الرحمن۔ یہ وہ رحمان خدا ہے جس نے ہمیں اتنے چھوٹے سے عمل میں اتنے بڑے بڑے فائدے دیے، جن کو جو لوگ نہیں جانتے وہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم میں کرتے ہیں، اور جو لوگ جانتے ہیں وہ اور زیادہ یقیناً بہتر طریقے سے اس کو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے اتنے فائدے بھی رکھے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین پر عمل کرو، چاہے تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، حالانکہ تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ دین کو سمجھنا تمہارے بس میں نہیں ہے، پورے دین کو بس تم اس پر قائم رہو، اس پر عمل کرتے رہو تو ان فائدوں کو حاصل کر سکتے ہو۔ الحمدللہ یہ وہی رحمان اللہ ہے۔ یہ کون ہے جس نے ہمیں دیا؟ وہ رحمان ہے، اسی لیے اسے رحمان کہا جاتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم نہیں جانتے تھے، ہم نے مانگی ہی نہیں، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ ہم کس کس چیز کا شکر ادا کریں، کس کس چیز کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں آج تک کہ ہمیں کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے اور اس دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔